الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان مجلسوں میں الگ الگ حلقات میں الگ الگ مسائل پہ گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مسائل آپ کے سامنے لائیں، ایسی چیزیں آپ کے سامنے لائیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ الجھن پیدا کرتی ہیں، مسائل پیدا کرتی ہیں اور ہماری زندگی میں اضطراب کا سبب بنتی ہیں. اللہ کے شکر سے الحمدللہ ہم اپنے شیخ محترم سے اس کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کمائی، جس کے لیے ہر شخص کوشاں ہوتا ہے، ہر شخص صبح و شام جس کے لیے خواب دیکھتا ہے. اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے شیخ کا استقبال کرتا ہوں. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شیخ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کمائی جو ہے وہ انسان کے لیے کیسے الجھن کا سبب بنتی ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کمائی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ عطا کیا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں جن کی پرورش اسے کرنی ہے. تو اس طرح کمائی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. بے شک. لیکن یہی ضرورت بسا اوقات بہت ساروں کے حق میں الجھن بن جاتی ہے، اور یہ الجھن اس وقت بنتی ہے جب انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، جائز راستوں کو چھوڑ کر ناجائز راستوں سے کمانے لگے. جھوٹ بول کر کمائے، دھوکہ دے کر کمائے، حرام طریقوں سے کمائے، رزق حلال کی جستجو نہ رکھے، تو ایسی صورت میں یہ کمائی انسان کے لیے بہت بڑی الجھن بن جاتی ہے. یاد رکھیے، حرام لقمہ کبھی آپ کو سکون کی زندگی نصیب نہیں کرے گا. بالکل. حرام لقمے سے کبھی سکون و اطمینان کی سانس انسان کو نصیب نہ ہوگی. بالکل. اور پھر اگر وہ حرام کمائی سے ہی اپنے بچوں کو پالتا ہے، یہ بچے بھی اس کے مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ باعث الجھن ثابت ہوں گے. جی. اس لیے کمائی اگر پاک نہ ہو، کمائی اگر صحیح نہ ہو، کمائی میں ایمانداری نہ ہو، امانت داری نہ ہو، سچائی نہ ہو، تو یہ کمائی انسان کے لیے بہت بڑی الجھنیں پیدا کرتی ہے. بے شک. تو شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کاروبار ہے، بزنس ہے، دوسری طرف کھیتی باڑی ہے، اور تیسری طرف نوکری ہے. ان تینوں میں کون سا پیشہ ہے وہ جو سب سے زیادہ افضل ہے شریعت کی نگاہ میں؟ صحیح ہے. دیکھیے، انسان کمانے کے لیے عموماً جیسے آپ نے عرض کیا، یا تو تجارت اور بزنس کرتا ہے، یا پھر زراعت کرتا ہے، یا پھر نوکری کرتا ہے، کسی کمپنی میں یا کہیں بھی ملازمت کرتا ہے. بالکل. تینوں بھی جائز ہیں الحمدللہ. تجارت، زراعت اور ملازمت، ان تینوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ ضروع شرع. اگر ضروع شریعت دیکھیں گے، انسان چاہے جس راستے سے بھی کمائے، الحمدللہ حلال کمائی ہو جی تو وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ جو تجارت ہے، بزنس ہے، بعض ناحیوں سے یہ زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے. تجارت ملازمت کے مقابلے میں، نوکری کے مقابلے میں. وہ اس لیے کہ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ نے خود تجارت کی، اور مکی دور میں آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو مکے سے آئے وہ صحابہ، ان میں سے بھی بیشتر تاجر تھے. اور تجارت کی افضلیت کا ایک رخ یہ بھی ہے
کہ جو ملازم اور نوکر ہوتا ہے کسی کمپنی میں یا کہیں بھی، اس کے لیے نمازوں کی پابندی بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، جبکہ تاجر اور بزنس مین کیا ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، جی خود مختار ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، تو وقت پر نمازوں کی پابندی ہو سکتی ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ وہ کمائی کر سکتا ہے۔ بے شک اس حیثیت سے تجارت اور بزنس یہ زیادہ فضیلت کا جو ہے حامل ہے، اور ویسے زراعت کی بھی کافی فضیلت ہے، کیونکہ جو کسان ہوتا ہے، کسان جو کام کرتا ہے، سبحان اللہ، انسانوں کے لیے روزی، انسانوں کی روزی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے بے شک کسان۔ اسی لیے زراعت کے سلسلے میں شاید اس سے بڑی اور اس سے زیادہ اہمیت والی حدیث نہ ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جسے تم لگانا چاہ رہے ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، تو کہا کہ اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کو زمین میں لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ ماشاءاللہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عظیم حدیث نہیں ہو سکتی زراعت پر دلالت کرنے والی۔ تو لہٰذا اگر یہ تجارت، زراعت اور ملازمت، ان تینوں میں اگر ہم مقارنہ کر کے دیکھیں تو تجارت کا پلڑا زیادہ بھاری لگتا ہے۔ بے شک۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مدینے میں اور جو صحابہ رہتے تھے، یعنی انصاری صحابہ، اور مکے میں جو صحابہ تھے، ان دونوں میں یہی فرق تھا کہ مکے کے تمام صحابہ تاجر تھے، اچھا، مہاجرین، اور مدینے کے سارے صحابہ زراعت پیشہ تھے، جو انصاری تھے، انصاری تھے، وہ زراعت جی۔ پیشہ تھے۔ تو اس طرح عہد نبوت میں آدھے صحابہ یوں کہیے وہ تاجر تھے اور آدھے صحابہ زراعت پیشہ تھے، اور دونوں ہی کمائی کے بہت ہی اچھے طریقے ہیں۔ بے شک۔ تو شریعت کمائی کو کس نظر سے دیکھتی ہے شیخ؟ دیکھیے، جیسے ہم نے بتایا کہ کمائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو شریعت نے کمانے پہ ابھارا ہے جی، کہ کماؤ، اور کمائی کو فضل اللہ سے تعبیر کیا، اللہ کا فضل ہے وہ۔ سورۃ الجمعہ میں وہ آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ وذروا البیع، جیسے ہی اذان سنو جمعہ کی، کاروبار چھوڑو، فوراً مسجدوں کا رخ کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ، من فضل اللہ، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کمائی کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے انسان جو کماتا ہے، شریعت اس کو فضل اللہ قرار دے رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ کمائی کی کتنی اہمیت ہے۔ جی بے شک، ہاں؟ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے انسان کماتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار اعتقت به رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک۔ ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا کہ ایک دینار ہے جو تم جہاد کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے جو کسی مسکین کو دیتے ہو، اور ایک دینار ہے جو اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہو۔ کہا ان 4 دیناروں میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پہ خرچ کرتے ہو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، بالکل، کتنی حوصلہ افزائی شریعت کر رہی ہے اس باپ کی، اس سرپرست کی، اس شوہر کی جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کماتا ہے۔ اور یہ خود بھی تو غور کرنے کی بات ہے، ایک شخص محض کمانے کے لیے سفر کرتا ہے، دور دراز مقامات کا سفر، شریعت اس کو کیا چھوٹ دیتی ہے؟ شریعت اس کو چھوٹ دیتی، اجازت دیتی ہے نماز قصر کرو، سنتیں معاف۔ سبحان اللہ، کہا کہ سنتیں معاف، فجر کی سنت پڑھ لو، وتر پڑھ لو، باقی ساری سنتیں معاف، اور 4 رکعت والی جتنی نمازیں وہ سب ڈسکاؤنٹ ہو گئی، 2 رکعت۔ جی، ماشاءاللہ، ایک شخص کمانے کے لیے سفر کر رہا ہے اور یہاں عبادتوں میں ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے، اور وہی بزنس کا سفر، تجارت کا سفر رمضان میں ہو جبکہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تم کو اجازت ہے، چاہو تو روزہ چھوڑ دو، سفر کر رہے ہو کمانے کے لیے، بعد میں قضا کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ جی،
تو ایک شخص کمانے کے لیے جاتا ہے اور شریعت اسے یہ سب رخصتیں دیتی ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کمائی کو کس نظر سے دیکھتی ہے بے شک۔ اور کتنی اہمیت دیتی ہے۔ شیخ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو صاحب ہنر ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، انسان کو یقیناً صاحب ہنر ہونا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو، کوئی کمال ہو، جی ہاں بالکل، یہ اس لیے کہ خود انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیاں پڑھیے، بہت سارے پیغمبر ہیں جو اپنے پاس ہنر رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، سوچیے، نوح علیہ السلام نجار تھے، بڑھائی تھے۔ اچھا، جی ہاں، وہ جو کشتی جس میں وہ اہل ایمان کو اور ساری مخلوقات کو انہوں نے سوار کروایا تھا، وہ کشتی کس نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق کر رہی تھی، یہ کشتی کہاں خشکی پہ چلنے والی کشتی ہے کیا؟ مذاق کر رہے تھے تو چلے گی قوم۔ ہاں جی، کیسی کشتی انہوں نے بنائی کہ وہ تاریخ انسانی کے سب سے عظیم طوفان کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی چلی اور بسلامت جو ہے جا کر جودی پہاڑ پہ کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ آج کا ماہر سے ماہر انجینئر جی، اپنی تمام تر قابلیتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ کشتی بناتا ہے ٹائٹینک، اور وہ اپنے پہلے ہی سفر میں اٹلانٹک کی برفیلی چٹانوں سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو کے ڈوب جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور نوح علیہ السلام ہیں کہ ایسی کشتی بناتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم طوفان کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چلے۔ ہنر ہے اور ہنر میں درجہ کمال ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خیاط تھے، وہ درزی تھے، جی ہاں۔ جی، اور اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نجار تھے، اچھا، بڑائی تھے حضرت زکریا علیہ السلام بھی۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام وہ تو حداد تھے، جی، لوہار تھے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، قرآن مجید کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی لوہے کی زرہ، جو فوجی جنگ میں جو لباس پہنتا ہے لوہے کا، داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں۔ تاریخ میں داؤد علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حلقے دار زرہ بنائی لوہے کے ذریعے۔ اچھا، کیونکہ زرہ جب حلقے دار ہو تو اس کو پہن کر ایک سپاہی آسانی سے اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا حرکت کر ہے، سکتا ہے۔ پلٹ سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو زرہیں ہوتی تھیں وہ حلقے دار نہیں تھیں، نتیجے میں پہن کر حرکت کرنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام صاحب فن تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فن عطا، یہ ہنر عطا کیا تھا کہ انہوں نے تاریخ میں سب سے پہلے لوہے کے ذریعے حلقے دار زرہیں بنائی۔ بے شک، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے شیخ محترم آپ کو بتا رہے تھے کہ انسان کو صاحب ہنر ہونا چاہیے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، اللہ کے پیغمبر صاحب ہنر تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں ہنر سکھایا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں خود مختار ہوتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی، کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنی مرضی کے حساب سے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ آگے جو ہم اس کمائی کے تعلق سے جو شیخ سے سوال کرنے والے ہیں کہ شیخ، بعض جو حرام کمائی کی صورتیں ہیں، ناجائز کمائی کی صورتیں ہیں، آپ اس کی مثال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آج ہمارے معاشرے میں کس قسم کی حرام کمائی میں لوگ مبتلا ہیں۔ حرام کمائی کی صورتیں اور حرام کمائی کی شکلیں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
شراب کے بزنس کو حرام قرار دیا ہے. شراب پینے والا وہ ہر برائی کرے گا, تو لہذا شراب کا بزنس, اس میں کسی بھی طرح سے اپنا رول ادا کرنا, کسی بھی طرح سے اپنا کردار ادا کرنا منع ہے, ناجائز ہے. جی. میرے نبی نے لعنت بھیجی کس پر؟ شراب پینے والے پہ لعنت, شراب پلانے والے پہ لعنت, شراب بنانے والے پہ لعنت, شراب بیچنے والے پہ لعنت, شراب خریدنے والے پہ لعنت, شراب اٹھانے والے پہ لعنت, شراب جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہے اس پر لعنت. یعنی شراب کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد ہو, اور کوئی تعاون دے رہا ہے, تعاون ہو رہا ہے, تو ملعون ہے وہ شخص. اللہ اکبر. تو سوچو کہ جس کا کیپٹل, جس کا سارا سرمایہ اسی سے بنا ہو, اس پر کتنی لعنتیں نہیں ہوں گی. تو ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتہ, اسی طرح سے مردار کا بزنس بھی حرام ہے. جی. مرغی ہے, حلال چیز ہے, مر گئی مرغی بیچ نہیں سکتے آپ اسے, کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے. بکری ہے, بکرا ہے, مر گیا, اس کا بیچنا حرام ہے. جی ہاں. جی. گائے ہے, اونٹ ہے, گھوڑا ہے, مر گیا, یہ سب چیزیں مر گئیں, اس کا بزنس حرام ہے. تو مردار کو بیچ نہیں سکتے ہیں. اور اس سے صرف پیارے نبی نے 2 مردار کو مستثنا کیا, ایک تو مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی, اور ٹڈیاں دوسری. جی. وہ تو مردار ہے مگر اس کا کھانا حلال ہے, جائز ہے. تو جو چیز حلال ہے, جو جانور حلال ہے, جو پرندہ حلال ہے, اگر وہ مر جائے تو اس کا بزنس, اس کی خرید و فروخت بھی اسلام میں ناجائز ہے. تیسرے نمبر پہ کا والخنزیر, کہ خنزیر کا بزنس بھی حرام ہے, خنزیر کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. جی. اور ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ہی نجس جانور ہے, بے غیرت جانور ہے, اور جس کے کھانے سے انسان کی صحت, انسان کے اخلاق سب متاثر ہوتے ہیں. بالکل. چوتھے نمبر پہ آپ نے کہا والاصنام, کہ بتوں کی خرید و فروخت, بت بنا کر بیچنا. آپ بت پرستی کے قائل نہ ہوں صحیح, بت پرستی نہ کرتے ہوں صحیح, مگر بت پرستی کرنے والوں کے لیے اگر بت بنا کے دیتے ہیں, یہ بھی حرام کمائی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ شرک کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں, اللہ کے ساتھ شرک کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں, وہ سارے برتن جو شرک کے لیے, پوجا کے لیے, جی ہاں, مزاروں کے پاس استعمال ہوتے ہوں, ایسی ساری چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے. آج افسوس ہے مسلمان, اسٹیل اور لوہے کی دکان والے, تانبے کی دکان والے, اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے جو تاجر ہوتے ہیں, اسی لکڑیوں کے یہ سب باقاعدہ بت بنا کر بیچتے ہیں. جی. مسلمان ہیں ہاں, اور بت بنا کر بیچتے ہیں. سچ کہا ہے اقبال نے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے, ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. ہو رہی ہے ساری چیز. بھائی ہماری شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ آپ انگور کے تاجر ہیں, انگور کا بزنس کرتے ہیں آپ. اب ایک خریدار آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انگور خریدنا چاہتا ہے شراب بنانے کے لیے. شریعت کہتی ہے کہ اس کو بیچنا حرام ہے, ناجائز ہے. سبحان اللہ. ہاں سوچئے بالکل کس حد تک شریعت نے جو ہے کمائی کے سلسلے میں ہم کو محتاط رہنا ہے. جی ہاں. اسی طرح سے حرام کمائیوں میں حلوان الکاہن, کاہن کی میٹھی میٹھی کمائی. کاہن کون؟ یہ جو غیب کی باتیں بتانے کے دعوے دار ہیں. جی. یہ جوچی, یہ عامل, یہ ساحر, یہ جادوگر, ہاتھ دیکھ کے جو نشانیں دیکھ کے, یہ سارے لوگ پامیز جو ہوتے ہیں, بالکل ان لوگوں کی کمائی بھی اسلام میں حرام ہے. غیب کی باتیں بتا کر, جو کہ حقیقت میں محض دعویٰ ہے, جھوٹا دعویٰ, یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات ان کی سچی بھی ہو جائے. غیب کی باتیں بتا کر جو کمائی ہوتی ہے حرام ہے یہ کمائی. اس لیے کہا حلوان الکاہن, کاہن کی میٹھی میٹھی کمائی, کیونکہ بغیر محنت کے بس ایسے ہی جو اٹکل پچو کچھ دوڑایا اور مفت میں جو ہے بھاری اجرت مل گئی. جی. آج دیکھو گلی گلی یہ عامل دکانیں کھول رکھے ہیں, جہاں لوگ جاتے ہیں اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لیے, فیوچر معلوم کرنے کے لیے, اور اپنا دین اور اپنی دنیا دونوں لٹا کے آتے ہیں. بے شک. جی ہاں.
تو یہ سب کمائیاں ناجائز ہیں. شیخ اسی تعلق سے ایک اور سوال میرے دماغ میں آتا ہے، یہ جو تعویذ بنا کے پیسہ کماتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بالکل یہی بات ہے. تعویذ کے سلسلے میں پیارے نبی نے احادیث میں اس کو شرک قرار دیا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے. من تعلق تمیمة فقط اشرک. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. آج دیکھیے یہ تعویذیں کھول کر دیکھیے، جو لوگ لٹکائے رہتے ہیں کیا اس کے اندر شرکیات رہتی ہیں، حفوات رہتی ہیں، نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں انسان کو اس کمائی سے بچنا چاہیے. یہ ناجائز کمائی ہے اور یہ حرام کمائی ہے. آخری سوال شیخ، رزق حلال کی اہمیت اور ایسے ہی رزق حرام کی مضرتوں پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے ہمارے ناظرین کے سامنے. دیکھیے جیسے ہم نے ابتدا میں کہا کہ رزق حلال ہی ہے آپ کو جو سکون بھری زندگی نصیب کر سکتا ہے. جی بالکل. رزق حرام سے کبھی آپ چین کی سانس نہیں لے سکتے اور نہ ہی آپ کی اولاد اچھی اولاد بنے گی رزق حرام سے. اس لیے انسان کو جستجو کرنی چاہیے رزق حلال کی. پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور جس طرح اس نے رسولوں کو حکم دیا ویسا ہی حکم مومنوں کو دیا، یعنی پاک کمائی کا، حلال کمائی کا. فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیے جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال پراگندہ بال سفر کرتا ہے اور حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ شخص حالت سفر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی ساری غذا حرام کی. ایسے حرام خور کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی، کہا پیارے نبی نے. اس لیے حلال روزی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہم مستجاب الدعوات بنیں، حلال روزی بہت ضروری. آپ نے حضرت سعد سے کہا رضی اللہ عنہ اطب مطعمک یستجاب لک، اپنی کمائی اپنی روزی پاک رکھو، تم اللہ کے پاس مستجاب الدعوات بنو گے اور تمہاری دعائیں قبول ہوں. بے شک. جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کمائی کے تعلق سے شریعت کی کیا ہدایات ہیں اور ہمیں کن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری توجہ ساری صرف اس بات پر مرکوز نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لیں، بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنا بھی کمائیں حلال طریقے سے کمائیں اور حلال راستوں ہی میں خرچ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری کمائی کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.